ہمارے یہاں محافل ایصال ثواب اس کے مختلف قسم کے انداز ہیں. ہم تیجا سویم کے سلسلے میں ایصال ثواب کرتے ہیں. برسی ہے، 40واں ہے. اسی طرح مختلف ہمارے اور بھی آراس آتے ہیں بزرگوں کے. ہم اس میں بھی چھٹی شریف ہے، 11ویں شریف ہے، اس میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب ایک مستحسن عمل ہے، جائز عمل ہے. لیکن اس وقت مسلمانان عالم کو اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے. انسان کی نفسیات ہے کہ انسان جتنا سوچتا ہے اس سے کم کرتا ہے. تو ایک اصول بنا لیجیے اپنی زندگی کا، فائدہ ہوگا کہ جتنا آپ نے کام کرنا ہے اس سے زیادہ سوچیے. اہداف مقرر کریں، جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ سوچیں. جب زیادہ سوچیں گے تو جتنا کام ہم نے کرنا ہے وہ کام ہمارا ہو جائے گا. ہمارے یہاں اس وقت پورے اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے. ملک کی سطح پر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے. مسلکی سطح پر دیکھیں تو اہل سنت والجماعت کا حال احوال آپ کے سامنے ہے. تو اس میں ہمیں ایک چیز اور اگلا قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ محافل ایصال ثواب کو ہم محافل ہدایت بنائیں. محافل ایصال ہدایت بنائیں. محافل ایصال ثواب میں محض لوگوں کو جمع کرنا اور قرآن کریم کے اوراق پڑھنا اور تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنا اور پھر فاتحہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلا کر ایسے ہی رخصت کر دینا، تو یہ صرف مجرد محفل ایصال ثواب ہوگا. لیکن کبھی سوچیں کہ یہ اللہ کے رسول کے دین کے ابلاغ سے خالی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کے پیغام سے یہ عاری کیوں ہے؟ اسے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو اپنے گھروں کے اندر اس کا رواج بنائیے اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے. سوچیں، غور کریں. ہم نے مسلمانوں نے ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیا ہے، ہر چیز میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. کبھی آپ گھریلو زندگی میں بھی دیکھیں تو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت سارے دیندار لوگوں کا میں نے حال دیکھا. شادی بیاہ کی تقاریب میں آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایڈجسٹ ہوئے پڑے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. غیر شرعی امور ہو رہے ہیں لیکن نہیں چلتی، نہیں بول پاتے، ایڈجسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ وہ مینڈک کی طرح ہے کہ ایک مینڈک تھا، اس مینڈک کو وہ مینڈک کسی پانی کے باؤل میں گر گیا اور پھر نیچے سے آہستہ آہستہ اسے ہیٹ دینا شروع کر دیا گیا. تو مینڈک نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو پانی کی ہیٹ کے ساتھ میچ کرنا شروع کر دیا، ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا. پھر ہیٹ بڑھتا رہا، پھر اس نے اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو اس کے ساتھ میچ کر لیا، ایڈجسٹ کر رہا تھا. لیکن ایک حد تک باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ انسان کا ہیٹ کو برداشت کر سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بالآخر جب ہیٹ بڑھتا رہا بوائلنگ پوائنٹ آپ جانتے ہیں کہ 100% پر جو چیزیں جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں یا بوائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 1500 پلس پر جو ہے وہ لوہا بھی پگھل جاتا ہے. پھر بالآخر جو ہے مینڈک مر گیا. لیکن اگر غور کیجیے آپ تو یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی اس مینڈک کو، اور وہ صلاحیت یہ تھی کہ وہ جمپ کر کے اس ماحول سے نکل سکتا تھا. اگر وہ جمپ کر کے تھوڑی قوت لگا کر، تھوڑے ارادت لگا کر، تھوڑا تفکر کر کے، تھوڑا غور کر کے اگر وہ اس ماحول سے نکل جاتا تو اپنی جان کو بچا سکتا تھا. مسلمانوں کا عالم کچھ اسی طرح ہو گیا کہ ہم لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں اپنے ماحول میں، حتیٰ کہ ایڈجسٹمنٹ یہاں تک آ چکی ہے کہ ہمارے ایمان کی موت کے قریب جا چکے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی مختلف قسم کے نشانیاں بیان فرمائیں. ان میں سے وہ نشانیاں بھی تھیں کہ جن کا ظہور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعثت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. بعض چھوٹی چھوٹی نشانیاں پھر وہ آہستہ آہستہ مڈ آف دا ایئر یا اس پورے کائنات کے جتنے بھی آپ سال ماہ سال لگا سکتے ہیں اس کے درمیان میں، اور کچھ قیامت کے ساتھ اٹیچ ہے. تو حضور نے سب کی وضاحت فرما دی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہم تمام حضرات جتنے تشریف فرما ہیں، ہم اپنے علم کے حصول کے لیے جو ذرائع اختیار کرتے ہیں پہلے اس کا تعین کریں
اور اس سے پہلے ہمیں یہ تعین کرنا چاہیے کہ ہم دین کو حاصل کرنے کی چاہت کتنی رکھتے ہیں. آپ غور کیجئے گا کہ کوئی سنجیدہ آدمی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے تو ہماری نوجوان نسل اور یوتھ اس میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتی ہے. یہ مزے کی بات کیوں نہیں کی مولانا صاحب نے؟ یار یہ بڑی سنجیدہ بات کر رہے ہیں. یعنی انسان آج مسلمان، یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، ایک انسان سنجیدہ بات کرے اور ہم غیر سنجیدہ ہو جائیں. میجورٹی آف پیپل آپ دیکھیں کہ وہ غیر سنجیدہ ہو چکے. وہ دین کے بارے میں بالکل آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میرے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اس کو مجھے دور کرنا چاہیے. وہ احساس ہی نہیں رکھتا، چاہت ہی نہیں رکھتا. آپ کیسے دین دیں گے انہیں؟ وہ دین کیسے حاصل کرے گا؟ آپ کو طلب ہوتی ہے بھوک کی تو آپ روٹی مانگتے ہیں اپنی بیوی سے، کھانا مانگتے ہیں. آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی مانگتے ہیں. تو جب آپ کی طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے تو مانگتے ہیں نا. جب چاہت ہی نہیں ہے تو آپ کھانا کیوں کھائیں گے؟ اور سامنے میرے آپ پانی رکھ دیجئے، ابھی ایک گلاس، میری چاہت نہ ہو تو میں وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میری چاہت نہیں ہے. لیکن جب میری چاہت ہوگی تو میں منگوا کے پانی پیوں گا. ایسے ہی اگر ہم دین کی چاہت رکھیں گے ہی نہیں تو آپ کتابیں جو ہے اوراق میں سجا دیجئے، اوراق میں سجا دیجئے. آپ کتابوں کو جو ہے آپ اپنے موبائل فون کے جو ہے PDF بنا لیجئے. آپ کتابوں کو جو ہے جتنا بھی آپ 200 دروس آپ سجا لیجئے. جب آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں، علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح یہ قوم کیسے تیاری کرے گی؟ اس وقت بڑا اہم ترین، اس وقت الارمنگ سچویشن ہے. امت مسلمہ کا درد اگر نہیں ہے ہمارے اندر، من حیث المجموعہ اگر ہم قومیت کے اعتبار سے، قوم ہونے کی حیثیت سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ آپ سوچیں کہ آپ پھر ایک وہ قوم کیسے بن سکتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک جسم کے مانند ہو. ہم کہیں سے نظر آتے ہیں کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ مجرد تعلیمات نہیں تھی. محض آپ کو اور مجھے ایسا نہیں تھا کہ سست اور کاہل بنا دیا جائے. حضور کی تعلیمات سست اور کاہل بنانے والی نہیں ہے، بلکہ حضور کی تو دعاؤں کے اندر یہ بات شامل ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ میں عاجز ہونے سے اور کاہل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. مسلمان کاہل نہیں ہوتا، مسلمان مجبور نہیں ہوتا، وہ اس ماحول سے نکلنے والا ہوتا ہے. بلکہ اقبال کی زبان سے کہیں، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. اقبال اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ جو قلندر ہے نا، جو مسلمان ہے، یہ راکب نہیں ہوتا، مرکب نہیں ہوتا، بلکہ راکب ہوتا ہے. ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر. یہ جو ایام ہے، ماہ و سال ہے، یہ اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے. یہ ماہ و سال بندہ قلندر کو چلاتے نہیں ہیں، بلکہ بندہ قلندر وہ ہوتا ہے، مرد خود آگاہ وہ ہوتا ہے، مرد اہن وہ ہوتا ہے، اور اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ ہوتا ہے جو ایام پر سوار ہوتا ہے اور جدھر چاہتا ہے ایام کو ادھر لے جاتا ہے. کیا آج ہماری کیفیت کچھ ایسی ہے؟ ہم تو ایسے لوگ تھے، ہم تو ایسے لوگ تھے. ہم جدھر جاتے تھے ہمارے جھنڈے گڑتے تھے فتح یابی کے. ہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ اکبر ہر وقت سرفراز رہتے تھے، سر بلند رہتے تھے. شان و شوکت تھی ہمارے پاس. وسائل کی کمی کے باوجود ہماری شان و شوکت بڑی اعلیٰ تھی. پڑھے نا تاریخ کو. آج بھی جنگ ایسی ہی ہے. آج جنگ تعداد کی جنگ نہیں ہے، آج جنگ استعداد کی جنگ ہے. تعداد کی جنگ کہاں ہے؟ اگر آپ کے اندر استعداد نہ ہو اور آپ 60 لاکھ کی اسلامی فوج بنا لیں جو ایکٹیو فوج ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کے سامنے آپ ہیچ ہیں، چونکہ آپ کے پاس استعداد نہیں ہے. بالکل بات غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر کہ مسلمان آج 60 لاکھ فوج، اور پھر ہمارا حال یہ، یعنی اگر بغداد شریف کے اندر یہ بات پتہ چل جائے کہ دیبل کے ساحل پر مسلمان بیواؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو محمد بن قاسم 4000 کی فوج لا کر یہاں ان کو آزاد کرتے ہیں. ہم تو یہ تھے، تو ہم اتنی تیزی سے کیسے بدل گئے؟ ہم ایسا کیوں لگ گیا؟ وہن کیوں ہو گیا؟ ہماری خانقاہ پہلے سے زیادہ کام ہو رہا ہے، مدارس زیادہ ہیں، پہلے سے زیادہ ہیں، علماء آپ کو زیادہ ملیں گے، کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں،
ٹیکنالوجی میں بھی ہم کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، تو اس کا جو ہے تجزیہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. تو ذات ذی وقار اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے خانقاہی نظام میں، اپنے مدارس میں، اپنے گھروں کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ تیاری کے اعتبار سے، جہاں پہ دعا کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں پر ہمیں تیاری کا بھی حکم دیا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آج کی محفل ہے، اس میں دعا ہوتی ہے، ایصال ثواب کی دعا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم سب آتے ہیں. تو صرف حضور نے دعا تو نہیں سکھائی. یہ مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف بیٹھے چلے گئے ہم، نماز پڑھتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز میں کتنی مرتبہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر؟ کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر؟ مؤذن صاحب 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، اقامت ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں اللہ اکبر، امام صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں نماز، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تکبیرات انتقال ہے اللہ اکبر. غور کیجیے آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر صرف نماز ہی لے لیں تو نماز میں اللہ اکبر کی جو تعداد ہے وہ کہاں تک چلی جاتی ہے. تو کبھی سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمات کی تکرار بار بار کیوں کروا رہا ہے؟ کیا بٹھانا چاہتا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر؟ بار بار ایک ہی چیز پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ اکبر، الٹے کان اقامت اللہ اکبر، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ کلمہ اس کے ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا؟ اللہ اکبر کا معنی کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. ہم الفاظ کے معنی، الفاظ کے پیچوں میں ہم گم ہیں. ہم صرف اللہ اکبر تسبیح پڑھیں، اچھا سلام پھیر لیا، تسبیح فاطمہ میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. غور کر رہے دوستوں؟ غور کیجیے آپ، مقام غور و فکر ہے کہ رب کائنات، اور اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں آپ. تو یہ ہمارے تعلیمات عبادات کے اندر شامل کیا گیا، اور وہ بھی کون سی عبادت جو فرائض ہیں، مستحبات نہیں ہیں کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں ایسا نہیں ہے، لازم ہے، اگر نہ کیا تو قرض ہے، آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کا معنی تو سمجھیں، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات بٹھائی جا رہی ہے ذہن کے اندر. جس قوم کو اتنی مرتبہ سمجھایا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کہتا ہے امریکہ بڑا ہے. کیسے یہ مائگریشن کیسے ہو رہی ہے؟ یہ آپ کے ایمان اور ایمان میں کمزوری کیسے آ رہی ہے؟ کبھی غور تو کیجئے میرے بھائیوں. اچھا پھر ہم مسجد کے اندر اللہ اکبر کہہ کے باہر نکلے اور کہتے ہیں تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں بہت بڑا ہوں. گھر میں آتا میں بہت بڑا ہوں، وہ بھول جاتا ہے اس بات کو. تو جب تک ہم شعوری انداز میں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ اللہ کے بندے بننے کے لیے ہمیں ان الفاظ کے ڈیپتھ کے اندر جانا پڑے گا، اس کے باریکیوں کو سمجھنا پڑے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری. چلیے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. آج آپ کو ہر ذی نفس انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، وہی کہتا ہے کہ پریشانی ہے. ظاہر سی بات ہے، obvious تھی، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. کہے گا بھائی آج کل اللہ کی طرف سے بڑا امتحان ہے، امتحان میں پھنسا ہوا ہو گیا، آزمائش آئی بھی، اللہ نے امتحان لیا. ہر آدمی ایک ایسا آدمی جو نہ نماز پڑھتا ہے، حرام شوق سے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، بے عمل انسان ہے، اس سے آپ پوچھیں گے کہ اللہ امتحان لے رہا ہے. تو سوال ہے نا کہ اللہ ہر سے امتحان لیتا ہے. یہ جو آج ہم نے اپنے سوسائٹی کے اندر ہر آدمی یہ کہنے لگ گیا کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، تو اللہ سب کا امتحان لیتا ہے. چلیے اس امتحان کو آپ لے آئیے، اپنے جامعات میں لے آئیے اور سمجھیے، لاجیکل سمجھیے. کیا آپ جامعہ میں ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں؟ میٹرک کے اندر آپ سب کا امتحان لیتے ہیں؟ یونیورسٹی میں سب کا امتحان ہوتا ہے؟ جو یونیورسٹی کے سامنے سے گزرا آپ اس کا بھی امتحان لیتے ہیں؟ جب آپ ایک ویکینسی اناؤنس کرتے ہیں تو کیا سب کا امتحان ہوتا ہے یا جو صرف اس کو اپلائی کرتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے؟ تو بھائی یہ تو بالکل واضح ترین بات ہے کہ یہ لاجک کے خلاف ہے کہ ہر ایک کا امتحان نہیں ہو سکتا. امتحان اسی کا ہوگا کہ جو اس کے لیے اپلائی کرے گا. تو یار ہر ایک کا امتحان کیسے ہے میرے بھائی؟ امتحان اس کا ہے
کہ جو یونیورسٹی میں داخلہ لے گا، جو جامعے کے اندر داخلہ لے گا، امتحان اس کا ہوگا. تو آپ ہر ایک کا امتحان نہیں لیتے، لیکن رب کے بارے میں تو آپ نے یہ منصوبہ بنایا ہوا کہ اللہ سب کا امتحان لے رہا. اللہ بھی اسی کا امتحان لیتا ہے کہ جو عشق الہی کا دعویٰ کرتا ہے، جو محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، جو دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا دیکھوں تو ذرا صحیح کہ تو میرے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ہم نے چند باتوں میں آزمایا. ابراہیم خلیل اللہ ہیں. تو حضرات ذی وقار کتنا غلط مس پرسپشن ہے ہمارا کہ ہر آدمی امتحان میں نہیں. مشکلات کی دو قسمیں ہوں گی. پھر اگر سب کا امتحان نہیں ہے تو مشکلات کی دو قسمیں ہوں گی. ایک قسم وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے بطور امتحان ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو ہمارے اپنے منصوبہ کے فیلئر ہونے کی وجہ سے ہے، جو ہمارے اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ہے. غور کر رہے ہیں؟ آپ تیاری کریں نا، اور آپ پر جو ہے دشمن چڑھائی کر دے، کہے کیا کریں بھائی، اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ کے بندے تم نے تیاری نہیں کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے اقدس کے اندر صحابہ کرام کی تیاری کرواتے تھے. مسجد نبی شریف کے اندر جہاد کی تیاری ہوتی تھی. نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک طرف ہم نے یہ بالکل ایک پرسپشن بیان کرنا شروع کر دیا، حضور رحمت اللہ عالمین ہیں، حضور رحمت اللہ عالمین ہیں. ہم نے بیان کیا اس میں شک کیا ہے. لیکن دوسری طرف سے جو ہم اوجھل ہوئے، حضور کے ناموں میں سے کبھی جائیے گا اسماء النبی میں آپ دیکھیں گے تو ایک نام ہے حضور کا رسول الملاحم. کیا نام ہے حضور کا؟ یہ ہم نے تو نہیں دیا نا نام، یہ تو اللہ کی طرف من جانب اللہ ہے نا. رسول الملاحم اس کا معنی پوچھے کہ کیا ہے. رسول الملاحم کا معنی ہے سخت جنگوں والا نبی. آج آپ کے بچوں کو پتا ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو یہ پتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے جب رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہے تھے تو آپ کے گھر سے درہم و دینار نہیں ملے، لیکن حضور کے گھر سے آستانے سے 8 تلواریں ملی، 6 ڈھالیں ملی، نیزے ملے، برچیاں ملی، گھوڑے ملے، اونٹ ملے، آلات حرب سب ملے. آپ سے پوچھیں آپ جہادی ہیں، ڈر جائیں گے آپ فوراً. مولانا کیا بول دیا آپ نے، مجھے جہادی بول دیا. آپ کہ کبھی آپ بھائی جہاد نہیں بھائی، یہ جہاد تو بہت کوئی اور لوگ ہوتے. آپ سے پوچھیں مولا علی جہادی تھے؟ جہادی کسے کہتے ہیں؟ جو جہاد کرنے والا ہوتا ہے. آج مسلمانوں کو جو پڑھا دیا گیا مسلمان نے پڑھ لیا. کیا کیا ہم نے؟ کہاں لا کے کھڑا کر دیا قوم کو. یہی تو ایک تلوار تھی. میں ڈاکٹر اقبال کا ایک فخر کا تصور پڑھ رہا تھا، حیران ہوا. ڈاکٹر اقبال نے رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم میں لفظ فخر 13 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ. اور سورہ فاتر میں یہاں تک فرمایا اللہ نے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم اللہ کے فقراء الی اللہ، تم اللہ کی طرف سب فقیر ہو. اب اللہ کہہ رہا فقیر ہو تم. ہمارے اللہ نے دادا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے امیر ہو کہ غریب ہو، اللہ کا دیا ہوا نام فقیر ہے. اب فقیر، اب آپ بتائیے کہ جو یہ فقر ہے، فقیری ہے، اب ہماری جو نوجوان نسل ہے جب دین سے دور ہوئی تو ہر چیز کا معنی بدل گیا نا. اب فقیر پوچھیں بھائی آپ فقیر، آپ فقر کے راستے پر چلیں گے، فقیری کے راستے پر چلیں؟ یہاں تمہارا دماغ خراب. فقیری سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہ فقیر ہے، وہ بھکاری ہے. آپ نے اس کو فقیر جان لیا. اگر یہ فقیری ہے تو سرکار فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فقر ہے. تو کیا حضور اس فقر پر معاذ اللہ نعوذ باللہ فخر فرما رہے ہیں بھیک مانگنے پر؟ غور کیجئے کہ ہم آج دین کے تصورات کہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ نوجوان جو نسل ہے ہماری جو سامنے بیٹھی ہے، کیا بتائیں کالج یونیورسٹی کے اندر کیا ان تمام موضوعات پر گفتگو کر کے ان کے ذہن کے اندر جو خلجان ہے، جو کنفیوژن ہے، کیا اس کو دور کیا جا رہا ہے؟ نہ باپ کر رہا ہے، نہ مدارس میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں، نہ کالج یونیورسٹی کر رہا ہے. تو بچہ تو ایک ایسے ماحول کے اندر پرورش پا رہا ہے کہ جو کنفیوز ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ دین کے جو اصل معانی مفاہیم ہیں وہ کیا ہیں. حیران ہو جائیں گے آپ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں
کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا تو میں نے سب سے زیادہ تعداد جنت میں پہلے آنے والوں کی فقیر اور مسکینوں کی دیکھی ہے. تو غور کیجیے فقیری اور مسکینی ایسا تو اس کو قرآن کریم نے 13 مرتبہ بیان کیا. تو اقبال کہتے ہیں یہ ایک موضوع نہیں ہے، علیحدہ موضوع ہے، اس پہ بات کی جائے تو ایک ٹاپک ہی ہے پورا میرا. صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اقبال نے خواتین کے حوالے سے، حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ دیکھی. دجال کا فتنہ آئے گا تو حضور نے فرمایا دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ جو اس فتنے میں مبتلا ہوں گی وہ خواتین ہوں گی. نبی نے فرمایا تعداد کس کی زیادہ ہوگی؟ یہاں تک فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب خواتین فتنے میں مبتلا ہوں گی تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں ایک شخص اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اور اپنے بیٹی کو رسیوں سے باندھ کر گھر میں رکھے گا، اگر کھول دے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا. اندازہ لگا رہے کیسا زمانہ آ جائے گا کہ شتر بے بہار کی طرح لوگ بھاگیں گے، خواتین خاص طور پر. انہی خواتین میں سے جب اسلام کی اگر آنچ مل جائے، حرارت ایمانی مل جائے تو لوگ کیسے، ایک خاتون کا انہوں نے ذکر کیا ڈاکٹر اقبال نے، اور ان کا نام تھا شرف النساء. کیا نام تھا؟ شرف النساء. سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ نواب بہادر خان صاحب کی بیٹی تھی اور پیسے دولت والی خاتون. لیکن جناب اقبال کہتے ہیں کہ فقر کی زندگی گزاری انہوں نے. کیا زندگی گزاری بھائی؟ ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک قرآن اور ایک تلوار. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ انہوں نے ریموو کر دیا. انہیں کہا قرآن اور تلوار. تو ان سے کسی نے پوچھا یہ آپ قرآن اور تلوار لے کر، کہا قرآن نظام ہے اور تلوار اس نظام سے نافذ ہوگا. وصیت کیا کی انہوں نے؟ وصیت یہ کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو قرآن اور تلوار میرے قبر میں وصیت کے مطابق دفن کر دینا. تو جن لوگوں نے اس تلوار یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفال میں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ٹھیک ہے، فرمایا کہ تُرْهِبُونَ بِهِ، تم تیاری کرو، تیاری کرو، تم تیاری کرو. اللہ فرماتا ہے تیاری کرو، قوت کے ساتھ تیاری کرو، گھوڑوں کے ساتھ تیاری کرو. تو مالک و مولا کس بات کی تیاری کریں؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے. دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ دشمن کو نہیں ڈرائیں گے تو دشمن آپ کو ڈرائے گا. تو میں اس موقع پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک زندگی گزاری، جس گھر میں رہے ایک بڑی متوازن زندگی گزاری، اور آپ نے ایک مدرسے کا قیام کیا. وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو، جو زیرک انسان ہوگا وہ ہمیشہ علم کے ذریعے جہالت کو مٹائے گا. جہالت چھپانے سے نہیں چھپے گی. یاد رکھیے گا میری گفتگو کا میں لب لباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ساری جو گفتگو ہے آپ حضرات جہالت کو چھپانا چاہیں گے تو جہالت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے لیکن مٹانے سے مٹ جاتی ہے. تو جہالت کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. اس کو مٹایا کس سے جاتا ہے؟ علم کے ذریعے جاتا ہے. تو ہم اپنے ماحول اور اپنے قرب و جوار کے جتنے بھی انوائرمنٹ کا جو حال ہے اس وقت اس کا جائزہ لیں. دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں تک اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح پہ آنا ہے، یعنی ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. ایک ہچکی آتی ہے. میں کل ایک دن بیٹھا تھا، پرسوں کی بات ہے، مسجد کے اندر ہمارے سامنے بہت سارے نظائر ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب گیا بغداد شریف میں تو ان چیزوں کو میں غور کیا کیجیے نا کہ جو ایک ایک چیز ہے، کوئی بیمار نظر آ جائے، کسی کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، کوئی نابینا نظر آ جائے، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جی کسی کی اولاد نہ ہو، کسی کے ماں باپ نہ ہو، تو یہاں پہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. آپ غور تو کیجیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بغداد میں گیا تو میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور میں دین کی راہ میں نکلا تھا. تو میں نے شکوہ کیا اللہ سے، میں نے کہا تیرے راہ میں نکلا میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں. بس یہ سوچتا ہوا میں جانے لگا. تو کہا کہ جب جامع مسجد کے سامنے جب میں گیا تو جامع مسجد کے دروازے پر ایک پاؤں سے معذور شخص اللہ رب العزت کے نام پر بھیک مانگ رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ میں دونوں پاؤں سے معذور ہوں، مجھے کھلا دو، مجھے پلا دو. اللہ اکبر. شیخ سعدی اسی وقت مسجد میں گئے، سجدے میں گر گئے
کہنے لگے اے اللہ میں تو جوتوں کے اور چپلوں کے کا شکوہ کر رہا تھا، اس کے تو 2 پاؤں بھی نہیں ہے. عبرتیں ہیں ہمارے پاس. تو میں پرسوں بیٹھا، میں آپ سے آپ کی بارگاہ میں نوجوان جتنے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. ایک لڑکا میرے پاس عصر کی نماز میں وہ تشریف لا. اب یقین جانیے گا اس کی عمر 20-22 سال کی ہوگی، لیکن وہ چہرہ بیچارے کا ٹیڑھا ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں یوں ہو رہا ہے، کبھی ایسے ہوئے کبھی ویسے ہو، اور بالکل عجیب و غریب کیفیت اس کی، یعنی بات نہیں کر پا رہا. جیسے آپ سمجھ لیں اپاہج بچہ. اب آ کے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، بات تو سمجھا بھی پا رہا تھا، لیکن عجیب بالکل اپاہج، منہ ٹیڑھے ہو جائے، ایسے ہو جائے، کبھی ہاتھ یوں ہو جائے، منہ عجیب بن جائے. تو میں نے کہا بیٹا کہ آپ اچھا آیا کیا کرنے؟ کہنے لگے میں آپ مجھے بتائیں کہ عالم کا کورس جو ہے وہ کب شروع ہوگا. میں حیران ہو گیا اس کی بات سن کر کہ اس حالت میں کہہ رہا ہے میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں نے ایک سوال کیا بچے سے، میں نے کہا بیٹا یہ بتائیے کہ یہ آپ جو یہ پیدائشی طور پر ہے کیا ہو؟ کہنے لگے بالکل میں ٹھیک تھا 1 سال پہلے تک. بولا ایک انجیکشن کوئی لگایا کہ کچھ ایسے رگ یاد اب گئی میری، تو کہنے لگے میرا پورا کا پورا وجود خراب ہو گیا. انسان لمحوں کے اندر کہیں سے کہیں ہوتا ہے. بولیے نا، لمحوں میں کوئی لمحہ نہیں ہو. میرے مسجد کے ایک نمازی ہیں، ابھی آپ کو پتا گلستان جوہر کے اندر جو حادثہ ہوا 11 بچے مرے، شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے. تو وہ ہمارے ایک نمازی تھے، کئی دن نظر نہ آئے. تو میں بلال مسجد ریاست آباد میں بھی امامت کرتا تھا. وہ بچہ ہمارے سامنے کا تھا، چھوٹا زہیب اور شاہزیب. مجھے بھی علم نہیں، جنازہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو جب ان کے چاچو آئے جو ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ جناب وہ ان کے صاحبزادے، یہ کیا کہتے ہیں، بڑے بھائی کے صاحبزادے تھے. حالات دیکھیے آپ کہ ان کا اس بچے کا 24 سال کا نوجوان تھا. 24 سال یہاں پہ میرے خیال میں ان بچوں کی عمریں یہ بھی چھوٹے ہوں گے. 24 سال گبرو جوان، ماشاءاللہ اچھا لہیم شہیم بچہ، پڑھا لکھا بچہ. موت کیسے کھینچتی ہے انسان کو. کہنے لگا کہ بھائی وہ رات ان کے آفس وہاں پہ رات 4 بجے 3 بجے اٹھے اور تیاری کر رہے ہیں 3 بجے رات کو. کہنے لگے کہ ابا نے پوچھا بیٹا رات کے وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے تھوڑا سا آفس میں کچھ کام ہے. تو میرا دوست ہے، 2 دوستوں نے مل کر وہاں پہ آفس بنایا ہوا تھا، تو دوست کو بھی بلایا ہے، تو ہم تھوڑا کام نپٹا کے آ جائیں گے بابا. 4 بجے رات کو، 4 بجے رات کو. تصور میں آتا ہے حضرت؟ سوچے کبھی غور کریں کہ انسان کیسے جاتا ہے اپنے اس طرف. تیاری کیا ہے؟ سوال یہ ہے. وہ 4 بجے نہ تیار ہوا، چلا گیا اور جا کے کام مکمل کیا. وہیں پر انہوں نے تھوڑا سا بیڈ بنایا تھا، لیٹ گئے. 6 بجے آگ لگی ہے صبح. اور جناب دم گھٹنے سے کچھ بھی نہیں، صرف ہاتھ تھوڑے جلے تھے، لیکن جو دم گھٹنے سے انتقال ہو گیا. 24 سال کا نوجوان. موت کیسے کھینچتی ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ کیا آپ اور مجھے کیا کوئی لمحہ ہے موت کی جو سختی ہے، جو آزمائش ہے، اس کے بارے میں جو تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم کتنے، میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ ہم چونکہ الفاظ، معنی یا مفہوم کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے کیا موت کو آسان سمجھا ہے؟ یہ مرحلہ آسان ہوتا ہے؟ حضور کے جب دنیا سے رفیق اعلیٰ سے ملنے کا وقت آیا تو آپ نے کہا پانی منگاؤ پانی. حضور نے پانی میں ہاتھ رکھا اور کہنے لگے موت کی سختی ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ موت کی وہ جو رحمت عالم ہے، وہ جو آقا دو جہاں ہے، وہ جو حضور پرنور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، موت کی سختی ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، جب مرے گا تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. موت کو یاد کرنا، موت کی تیاری میں لگے رہنا، یعنی انسان. اور پھر سرکار نے فرمایا قاطع اللذات. حدیث میں کیا ہے؟ قاطع اللذات. یہ لذتیں لگ گئی ہیں زبان کی، لذتیں لگ گئی ہیں معقولات کی، مشروبات کی اور ملبوسات کی، جو ذوق لگ گیا ہے، یہ لذت کیسے کٹے گی؟ سرکار فرماتے ہیں موت کو یاد کیا کر. یہ موت کی یاد تجھے لذتوں سے دور کر دے گی. کہا جایا کرو کبھی قبرستان سرکار. اور پھر والد کے حقوق میں سے ایک حق ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے ہر جمعے اپنے والد کے قبر کی زیارت کی اور وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی کہ اس کو جوڑا گیا. تعلیمات مصطفی میں دیکھیں گے تو آپ کو ہر اس چیز سے جوڑا جا رہا ہے جس کا تعلق ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدہ مند ہو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا انتقال کے بعد، حضرت آپ بتائیں کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ کسی
बकरे के खाल को खींचो तो क्या तकलीफ होती होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौत की तकलीफ क्या है, तो कहा कि किसी एक खारदार तार हो, उसमें कांटे लगे हुए हो, उसके अंदर तार हो लोहे के, और उसको किसी पेट में घोंप दिया जाए और उसको घुमाया जाए, खींच कर उसको निकाला जाए, तो जो तकलीफ होती है कब है। वो जिनके लिए मौत को रहमत बनाया गया वो ये बात कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मौत कुछ अभी हाथ भी नहीं लगाए फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो नबी फरमाते हैं कि जब इंसान मौत का वक्त करीब आता है तो जैसे ही मौत का फरिश्ता सामने आता है तो उससे सिर्फ सामना करने में जो तकलीफ होती है कि 800 तलवार की ज़र्ब किसी को लगाई जाए तो तकलीफ कम है जितना मलकुल मौत का सामना करने में तकलीफ है। इतनी सख्त तकलीफ है। हर रोज मलकुल मौत हमारे घर में मुझे आप सबको 2 मरतबा देख के जा रहे हैं ऐसे चेहरे को। वक्त तो नहीं आ गया, लम्हा नहीं लगेगा, जैसे मैंने जिक्र किया लम्हा नहीं लगेगा कि लम्हा आ जाए तो 4 बजे उठाकर भेजा जाएगा तेरा मौत का वक्त आ चुका है, जाओ। नबी फरमाते हैं कि फिर जब फरिश्ता छूता है देखने में 800 मरतबा, और जब छूता है तो कहा कि छूने के बाद 1000 मरतबा तलवार की ज़र्ब लगाने से जो तकलीफ होती है मौत के फरिश्ते के से छूने से तकलीफ होगी। इतनी सख्त तकलीफ है साहिब। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि जब बंदा मोमिन मौत के मरहले से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे उसकी मां ने आज जना है। क्या क्यों? क्या कि वो जो तकालीफ बर्दाश्त करता है उस तकलीफ के बर्दाश्त करने से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को सय्यात को माफ फरमा देता है। इसलिए फरमाया गया अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। लेकिन दोस्तों क्या हम इसको बर्दाश्त, जो एक कांटा चुभ जाए, हाथ कट जाए, उंगली जल जाए, इतनी तकलीफ हो, फिर नबी फरमाते जब कब्र में जाओगे तो कब्र के जनाब दोनों के दोनों दीवारें ऐसे जुड़ जाती हैं। कहा सरकार ने फरमाया यहाँ की इधर की पत्ती ऐसे, इधर की पत्ती ऐसे एक दूसरे तरफ चली जाती है। तो ये मराहिल है जो इंसान को अभी तय करने हैं, आपको मुझे हम सबको तय करने। हमने इसके लिए क्या तैयारी की। लेकिन अगर कोई शख्स ताल्लुक रसूल से कर ले, हुजूर से ताल्लुक कर ले, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सारी जिंदगी दुरूद सलाम पढ़ता रहे, हुजूर की इताअत में जिंदगी गुजारे, हुजूर से मोहब्बत करे, हुजूर की तालीमात पर अमल करे, तो क्या आप समझते हैं कि जो हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है तो हुजूर के साथ बेवफाई करेंगे? वहां पर यानी हुजूर से जो मोहब्बत नहीं करना बल्कि वहां पे वफा करनी है। वफा का दर्जा बहुत आगे है। वफा है ना, वफा बहुत बड़ी चीज है। मोहब्बत नहीं है रसूल से, सिर्फ रसूल से वफा करनी है। तवज्जो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मोहब्बत की बात थोड़ी की है। मोहब्बत तो यह है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो जाए और आप मुझसे मोहब्बत कर लें। लेकिन मोहब्बत से आगे वफा जब होती है तो जान देने का वक्त आ जाए तो वफादारी इसको कहा जाता है। तो हुजूर से तो हमारा ताल्लुक वफादारी का है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर पता है क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं जो सख्त वक्त आता है तो हुजूर का दीदार करवा दिया जाता है। जब बंदा खो जाता है दीदार मुस्तफा में, रूह निकलती रहती है, दीद में लगा रहता है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रही थी ख्वातीन और उंगलियां कट रही थी, खबर ना हुई, ऐसा खबर ना हुई और उंगलियां कट गई और कहने लगी ये तो जनाब बशर नहीं, ये तो कोई कुछ और नजर आता है। तो इंसान अगर इस तरह रसूल करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में और हुजूर की तरफ में जिंदगी गुजारे तो क्या ही बात है। तो हज़रात ज़ी-वक़ार हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों में गौर करें, फिक्र करें, तवज्जो दें, मौत की तैयारी के लिए कुछ समा करें। मौत की तैयारी के क्या नाम है? हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे मौत की तैयारी ये है। अब ये भी सवाल है, मौत की तैयारी अगर करें तो वहां तो कोई सामान लेकर जा नहीं सकते, हम जेब नहीं होते कफन के अंदर, तो वहां मौत की तैयारी क्या है? तो मेरे उस्ताद बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे, वो मैं शेयर करता हूँ और आपकी बारगाह में रखता हूँ, आपसे इजाजत चाहता हूँ। हज़रात ज़ी-वक़ार उस्ताद साहब फरमाते हैं कि देखो मौत की तैयारी ये है कि अपने तमाम लेन देन को देखो कि जिसको देना है उसको दे दो, जिसको देना है उसको दे दो, लेन देन को देखो, अपने आप को समेटो। ये मौत की तैयारी है। हम फैला रहे हैं अपने आप को, हम फैलाते हैं अपने आप को।
ہم مزید قرضوں پہ قرضے اور معاملات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں بہنوں کا حصہ دینا ہے، دے دو. کسی سے قرض لیا فوراً ادا کر دو، کسی کے حق رہ گئے، رائٹس رہ گئے، اس کو دے دو، تاکہ جو ہے، کیونکہ یہ معاملہ وہ ہے، توجہ طلب بات ہے، یہ معاملہ وہ ہے جو قیامت میں بخشا نہیں جائے گا. نمازوں میں تو اللہ فضل کر دے تو معاف فرما دے، لیکن حقوق و لباس تو معاف نہیں کیا جائے گا. تو حقوق و لباس تو یہیں ادا کرنے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کتنی کمزوری ہے حقوق و لباس میں ہمارے یہاں، کہ ہم کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، معافی بھی نہیں مانگتے ہم. یہ سب حقوق ہیں، یہ سب موت کی تیاری ہے. تو موت کی تیاری میں یہ کام کیا جائے، پہلے تو اپنے آپ کو سمیٹیے، کوشش کیجیے سمیٹ کر رکھیں، پھیلاوا نہ کریں، تاکہ موت کا فرشتہ جب آئے تو لین دین کے معاملات نہ رہیں، اور پھر اپنے والدین اپنے بچوں کو بتا کر جائیں کہ فلاں کو دینا ہے، فلاں سے لینا ہے، یہ ساری چیزیں بتا کر جائیں. حضور نے فرمایا وصیت اپنے برابر میں رکھ کر سویا کرو. یہ ساری تعلیمات ہیں حضور نے ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا کہ موت کی تیاری یہ ہے کہ اگر کچھ قرض رہ گیا ہے ہمارے اوپر نمازوں کا، روزوں کا، تو اسے ادا کر دیں، ورنہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے وراثت سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. کیا اس طرح کی تیاری ہماری؟ کیا ہوگا ہمارا قبر میں جانے کے بعد؟ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ جو نیک لوگ ہیں، جو صالحین کی جماعت ہوتی ہے، وہ جب قبر میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرماتا ہے. لیکن ہم گنہگار سیاکار جو لوگ ہیں، ہمارا حال تو بڑا عجیب و غریب ہونے والا ہے. کہ کوشش کیجئے کہ جڑے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے جڑیں، محبت کرنے والے لوگوں سے جڑیں، جہاں فکر آخرت کی طرف توجہ دلوائی جاتی ہے ایسے لوگوں سے جڑیں. مجھے معلوم ہے ایسی تقریریں آج پسند نہیں کی جاتی ہیں، میں اس کا ادراک رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا شعور ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس میں کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ مجھے تو حکم اعظم لا الہ الا اللہ، ہمیں تو حکم اعظم لا الہ الا اللہ کا کہا گیا ہے نا. ہم آپ کے لائک اور ڈس لائک میں اگر لگ گئے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پھر اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی چاہت کہاں رہ جائے گی؟ تو آئیے نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں. غلبہ اسلام کا آئے گا، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. یقیناً حالات اچھے نہیں ہیں اور ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، لیکن ہم ایک وقت آئے گا، حضور نے خود فرمایا کہ انتظار ہو رہا ہے. ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، یہود اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. اس میں ترتیب جو ہے وہ یاد رکھیے گا، ترتیب کے اعتبار سے یہ تیاری ہے. قرب قیامت میں سب آئیں گے، یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ترتیب یہ ہے کہ پہلے امام مہدی آئیں گے، مدینہ میں ان کی پیدائش ہوگی، اس کے بعد وہ جناب پرورش ہونے کے بعد ان کی زندگی جب مکہ مکرمہ جائیں گے تو لوگ ان کی بیعت کریں گے، ان کی امامت ہوگی. پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال کے خروج کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ ترتیب ہے، پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال کا خروج ہے، اور اس کے بعد پھر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. یہ ترتیب کے اعتبار سے یہ چیزیں آئیں گی. لہذا یہ سب آئیں گے اور اسلام کا پھر غلبہ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم غلبہ مطلب مسلمان مایوس نہیں ہوگا. حضور نے بتا دیا کہ ہاں غلبہ مسلمانوں کا ہوگا اور اس غلبے کی تیاری ہم نے کرنی ہے. لہذا یہود ہے، عیسائی ہیں، آج بظاہر ہمیں غالب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہم ان سے مرعوب ہوتے نظر آتے ہیں. کم سے کم ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو اتنا تو بتائیں کہ ان سے مرعوب ہونا چھوڑ دیجیے. یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنے بچوں کو تو یہ بتائیے، اور اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر بڑے بڑے ہیروز، صحابہ کرام، جرنیل، ان کی کہانیاں سنائیں، ان کے واقعات سنائیں، تاکہ آپ کے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں فٹ ہوں. یہ لوگ تو اپنی تیاری کر رہے ہیں. فارسی زبان جو ان کی زبان نہیں ہے، فارسی زبان تک یہودی آج پڑھ رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب دجال آئے گا تو 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، جو ان کی تیاری کر رہے ہیں. وہ پرومس لینڈ کا تصور کے ساتھ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں. مدینہ منورہ کے سرحدوں تک جو ہے ان کی جو ہے حکومت آئے گی، دریا نیل سے دریا فرات تک آئے گی. لبنان اس میں ہوگا، اس کے اندر آپ کا عراق ہوگا، اس کے اندر شام ہوگا، اس کے اندر جو ہے ترکی کے کچھ علاقے ہوں گے. یہ بڑا علاقہ جو ہے اس کی پلاننگ ہے، اور یہ تالمود کے اندر ان کے موجود ہے، یہ ساری کتابوں کے اندر جو ہے ان کے موجود ہے، اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تیاری کیا کر رہا ہے. ہماری تیاری ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہا کہ نہ گھبراؤ، نہ غمزدہ ہو، نہ کمزور پڑو، تم ہی غالب ہوگے. کب؟ جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ.
تو اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ اللہ کے بندے بنو. فجر کی نماز سے ہماری زندگی کا آغاز ہونا چاہیے، صبح کا ہمارے گھروں کے اندر تلاوت قرآن اس کا معمول ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں استغفار کا معمول ہونا چاہیے. مسلمان کے گھر کے اندر جو ہے حلال و حرام یہاں تک جو جاتا ہے، یہ نیچے جانے کے بعد یہ اندر اندھیرا کرتا ہے. اگر حلال جائے گا تو روشنی پیدا کرے گا، حرام جائے گا تو اندر اندھیرا کرے گا. اس بات کا التزام کرنا ہے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام کا میرے گھر نہ آ جائے. میں اس کو مثال کے ذریعے کہا کرتا ہوں ہمیشہ، کیا کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا ایک چمچے کے اندر زہر لے کر کیا آپ اپنے بچے کو پلائیں گے؟ کبھی ہرگز نہیں پلائیں گے. تو آپ سوچیں کہ آپ گھر میں جو پیسہ لے کر آ رہے ہیں وہ جہنم کی آگ لے کر آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں بھر رہے ہیں. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کا گھر حلال روزی پر اس پر قناعت کرنے والا ہونا چاہیے. آپ کے گھروں کے اندر پردے کا انتظام ہونا چاہیے، گانے باجے اس سے احترام کرنے کا ماحول ہونا چاہیے. اپنی خلوتوں کو پاک کیجیے. آپ خلوتوں کے اندر جائیں تو پھر ایسے نازیبا فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اس سے اپنے آپ کو، اپنے نسلوں کو بچانے کی کوشش کیجیے. سوشل میڈیا سے دور ہوئیے، یہ آپ کو جو ہے ادھر لے جا رہا ہے. آپ کو آنے والے وقت میں ہم رہے نہ رہے، آپ 10 سال کے اندر دیکھیے گا اس کی پلاننگ باقاعدہ طور پر یورپ کر چکا ہے. پریشان ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف دن بھر کے اندر 15 منٹ کے اندر 15 منٹ سے سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا. قانون سازی ہوگی اس کے اوپر، آپ دیکھیے گا وقت آنے والا ہے. اس سے بربادی جو ہوئی ہے، جو نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور جس طرح ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، یہ اس پہ قانون سازی ہوگی، وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. لیکن آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب تک کہ بیٹری کی جان نہ چھوٹ جائے، جب بیٹری ختم نہ ہو جائے. اب تو جناب اس کے ساتھ پاور بینک تک لگا دیا ہے، یعنی رات رات بھر دن بھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں. کتابوں سے تعلق ٹوٹ گیا، یورپ پلاننگ کر چکا ہے باقاعدہ طور پہ. اس کے بارے میں یہ ہمیں صدائے بازگشت سنائی دے رہی کہ 15 منٹ سے سوشل میڈیا کا استعمال اور روزانہ 1 گھنٹے کتاب پڑھنے کا معمول، یہ وہاں پر وہ باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور سونے سے پہلے 10 صفحات پڑھنے کا معمول. یہ کام کس کے تھے؟ کتاب پڑھنے کا کام کس کا تھا؟ یعنی جو کام ہمارے تھے ہم نے چھوڑ دیے، جو کام ہمیں پڑھنے کا تھا ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے ڈاکٹر اسماعیل برایونی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اتنی بہترین کتابیں جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. ماحول بنائیں، ایک بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے. عید کے دن ابھی قریب آ رہے ہیں تو آپ جو ہے کسی بچے کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، یا عید کے دن کوئی بڑا گھر کا اٹھ جائے اور ایک چھوٹی سی کتاب جس میں سوالن جوابن، کوئی حضور کے ناموس کا مسئلہ ہے، حضور کے ختم نبوت کے معاملات ہیں، سیرت النبی کی باتیں ہیں، اسی طرح اور بھی بہت فقہ کے احکام ہیں، چھوٹی احادیث ہیں، اسی طرح قرآن کی چھوٹی آیات ہیں. اس پر نور احمد شاہداز صاحب کی کتاب ہے. بہت اچھا طریقہ کار ہے کہ ہم تیاری جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو. آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہر گھر کے فیملی میں آپ کسی بڑی بہن کے گھر جائیں، چھوٹی بہن کے گھر جائیں، تایا کے گھر جائیں، ہر کے گھر میں جو بچے ہیں ان سب کو کتابیں بانٹ دیں. 20-25 کتابیں خرید لی جائیں اور بانٹ دی جائیں. اور بانٹنے کے بعد کہیں کہ بھائی اس عید پہ جب آئیں گے، 3 مہینے کا ٹائم ہے بھائی، اس عید پر آئیں گے تو ایک گیدرنگ ہوگی ہماری، کھانے پینے کا ہوگا، تو اس میں ہم ایک کوئز کا مقابلہ کریں گے. جو گھر کے بچے سب سے زیادہ سوالات کے جوابات دیں گے ان کو ہم سائیکل دیں گے. کوئی تو موٹیویشن ہو ہماری طرف سے، کچھ تو آگے بڑھیں، کچھ تو طریقہ کار وضع کریں، کچھ تو طریقہ کار پہ عمل کریں. ہم ایسے ہی دیتے، سالگرہ آتا ہے نہیں دیتے کیا؟ آپ کر کے دیکھ لیجیے، سالگرہ کریں، اتنے سارے گفٹ ہیں، ناچنے گانے والے ساری چیزیں آپ کو ڈال دے دیں گے تو فلانا دے دیں گے، سب اس کے اندر وہ سارے کچھ آپ دے رہے ہیں. یہ بھی تو کر رہے ہیں نا، وہ بھائی غلط تو نہیں ہے، یہ بھی تو کر رہے ہیں نا. لیکن مسلمان پازیٹو وے کے اندر لے. اگر یہی کام ہم کتابوں کی شکل میں دیں اور کتابوں کا ماحول بنائیں اور پھر ہم بچوں کو چیزیں دیں اچھے. آج کل الیکٹرانک کی جو گاڑیاں آتی ہیں جس میں بچے سیر و سیاحت کرتے، 30-40 ہزار روپے کی خرچی کرنا ہے تو اس کام میں کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کے خاندان میں ایک زبردست پازیٹو بدلاؤ آئے گا. اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان اسی طریقے پر عمل کرتے تھے. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی روزانہ 13 اسباق پڑھاتے تھے. کتنے؟ 13 اسباق پڑھاتے تھے ظہر کی نماز کے بعد. یعنی آج ہمارا بھی یہ معمول نہیں ہے، بڑے اولیاء، بڑے محدثین کا بھی معمول نہیں. جو حضور غوث الاعظم نے سخت ترین جناب ریاضت و مجاہدات کے ساتھ اس امت کی تعلیم فرمائی. آپ ظہر کی نماز کے بعد پتہ کیا کرتے تھے؟ صبح سے تو پڑھا دیا، وہ بچے جو کن ذہن ہوتے تھے، جن کو یاد نہیں ہوتا تھا، آپ ظہر سے عصر تک ان کو لے کر بیٹھتے تھے. اللہ اکبر! کتنی محنت کے ساتھ اس امت کو آگے بڑھایا گیا ہے، کتنی محنت کے ساتھ. صرف حضور غوث الاعظم تسبیح پڑھنے والے، دعا کرنے والے نہیں تھے، بڑی محنت سے جناب آپ نے اس امت کو تیار کیا ہے. تو امت محنت مانگتی ہے، جو قوم محنت کرتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے. ہمارے اسلاف نے محنت کیا ماشاءاللہ. میں گیا ان کے ادارے میں، ادارہ بنایا. ادارہ وہی بناتا ہے جو ویژنری ہوتا ہے.
انہوں نے جناب ادارہ بنایا، سب کا جاریہ بن گیا ان کے لیے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، لوگ پڑھیں گے، اساتذہ وہاں پہ جناب سوال اشارے ثواب کریں، نہ جانے کتنی نیکیاں ان کو مل رہی ہوں گی انسان. اور پھر دین کی ترویج و اشاعت میں بھی جو کردار ادا ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو ہم سب ان سب تمام کاموں کو سامنے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ سے معافی کا خواہشگار ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے. جو اچھی باتیں وہ اللہ کی جانب سے، اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی